ہوئے چلا آ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ٹوپی والا ٹوپی والے کا دشمن بن جائے اور بسترے اٹھانے والوں کا دشمن بن جائے تو آپ یقین کیجئے اس ملک میں ہمارے لیے ایمان اور اسلام کے ساتھ رہنا انتہائی مشکل ہو جائے. میں بڑے درد سے کہتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وہ مشائخ، وہ بزرگان دین جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اللہ کے راستے میں کھپا دی، میرے جیسا آپ جیسا کمزور آدمی 4 مہینے چلا سال لگانے والا زبان کھول دے کہ مولانا سعد ایسے ہیں، مولانا احمد لاٹ ایسے ہیں. میرے بھائیوں میں آپ کو فکر دلاتا ہوں اور میں آپ کو ڈراتا ہوں، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو. کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن مولانا سعد کھڑے ہو جائے یا مولانا احمد لاٹ کھڑے ہو جائے اور وہ یوں کہے کہ تم نے ہم پر جو تہمتیں ڈالی تھی اللہ کے سامنے ثابت کر دو. کیا ہم ثابت کر سکتے ہیں؟ بولو. کوئی کہتا ہے کہ مولانا سعد کروڑوں کے بنگلے میں رہتے ہیں. کل مجھے ایک ساتھی کہنے لگے کہ ہمارے یہاں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب غیر مسلم عورت کے ساتھ پھر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میں نے کہا تمہیں یہ کون سکھاتا؟ تمہیں یہ کون سکھاتا کہ جماعت آئی تو بستر اٹھا کے پھینک رہے ہو کہ نہیں یہ شورا والے بھگاؤ، کوئی کہتا امارت والے بھگاؤ. میں تمہیں یہ کون سکھاتا کہ ہمارے امیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جماعت آئے تو نہیں رکنے دینا. میں نے بھائی امیر صاحب کو کہو کہ اللہ نے امارت دی ہے اس کی قدر کرو. اگر تم ان ٹوپیوں والوں کی، بستروں والوں کی اور اللہ کی نسبت پر آنے والوں کی قدر کرو گے تو تمہاری امارت باقی رہے گی، اور اگر تم نے ناقدری کی تو جو اللہ امانت دینے پر قادر ہے وہ اللہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے. میرے بھائیوں بہت ضرورت ہے علماء کو پہچانو، علماء کا مقام جانو، علماء کو سمجھو. یہ اللہ والے ہیں، یہ مشائخ ہے، یہ بزرگان دین ہے. انتہائی حماقت جہالت کی بات ہے کہ آدمی اپنی مسجد میں بورڈ لگا دے کہ ہم شورا والے ہیں، امارت والے یہاں نہ آئے. اور یہ انتہائی حماقت اور جہالت کی بات ہے کہ امارت والے مسجد پہ بورڈ لگا دے ہم امارت والے ہیں، شورا والے یہاں نہ آئے. کیا ہو گیا تم؟ اسلام دشمن طاقتیں چاہتی ہے کہ علماء سے امت کٹ جائے اور یہ امت آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائے، اور ہم وہی کام کر رہے ہیں. تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام؟ ارے بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، اپنے آپ کو انتشار سے بچاؤ گے نہیں بچاؤ گے؟ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جھگڑوں کو ختم کرو، انتشار کو ختم کرو، اختلاف کو ختم کرو. اسلام کی نسبت پر کہ اللہ ہمارا ایک ہے، نبی ہمارا ایک ہے، دین ہمارا ایک ہے، قرآن ہمارا ایک ہے، تو ہم سب کو بھی ایک رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے؟ ارے فکر کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں مجھے اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے انشاءاللہ آج نہیں تو کل یہ بڑے ہیں، بڑے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ان سے کبھی کوئی چوک ہو بھی جاتی ہے تو رات کے آنسوؤں کی برکت سے اللہ انہیں معاف کر دیا کرتا ہے. بڑے ہیں، بڑے رہتے ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے آج نہیں تو کل انشاءاللہ وہ مل جائیں گے، وہ ایک ہو جائیں گے. جب وہ ایک ہو جائیں گے اور تم نے دھلیا میں آپس میں جھگڑا کھڑا کیا ہے، ایک دوسرے کو مارا ہے، تو تم کو ملاقات کرنے میں شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس لئے انتشار نہ کرو، فتنے نہ پھیلاؤ. جو آ رہا دین کی نسبت پہ آ رہا، جو آ رہا اللہ کی نسبت پہ آ رہا، بھئی آنے دو، اکرام کرو، احترام کرو، اخوت پھیلاؤ، بھائی چارہ پھیلاؤ، میل ملاپ کو پھیلاؤ کہ اس کی ضرورت ہے. اور اگر اس کو ہم نے نہیں کیا تو میرے بھائیو ہم تباہ و برباد ہو جائیں. یہ مشائخ آپ